مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ پاسٹر عارف مسیح، اور جوشوا ٹی وی کے حوالے سے ہم نے پروگرام کا سلسلہ شروع کیا ہے، راہ کے لیے روشنی، اور اس سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے رہیں گے اور کلام الہی سے سیکھتے رہیں گے، اپنی رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے۔ اور آج میرے ساتھ راج ابزار سے پاسٹر ہنوک ڈیوڈ صاحب ہیں، اور سیٹلٹون سے پاسٹر پیٹرک اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور کلام کے اس سلسلے کو شروع کرنے سے پہلے دعا کریں گے۔ خدا قدوس رحیم خدا، آسمان اور زمین کے خالق و مالک، تیرے پاک کلام کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو نے اپنا کلام ہمیں دیا تاکہ ہم تیرے پاک کلام سے رہنمائی حاصل کریں اور تیرے نام کو جلال دیں۔ تیرے پاک کلام میں لکھا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ خدا، جب تیرا کلام ہماری راہ کے لیے روشنی ہے، ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہے، تو ہمیں فضل بخش کہ ہم اس سے ہمیشہ رہنمائی حاصل کر کے اپنی زندگی بسر کریں اور تیرا نام جلال پائے، مسیح یسوع کے نام میں آمین۔ جوشوا ٹی وی کے شکر گزار ہیں۔ پاسٹر طارق جان کو خدا نے ویژن دیا کہ وہ جوشوا ٹی وی کا آغاز کریں۔ اس سلسلے میں ہم نے یہ پروگرام جو شروع کیا، اس میں ہمارے مہمان جو ہیں وہ اپنے خیالات کا میں چاہوں گا پہلے اظہار کریں، اپنے خیالات سے اس ٹی وی کے تعلق سے کچھ کہنا چاہیں گے تو وہ کہہ سکتے ہیں۔ میں پہلے پاسٹر پیٹرک صاحب سے کہوں گا، وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ یہ ہمارے لیے بڑے استحقاق کی بات ہے کہ راولپنڈی اسلام آباد شہر میں پاسٹر طارق جان کی توسط سے ایک ایسے چینل کا آغاز کیا گیا جو پوری دنیا میں راولپنڈی اور اسلام آباد شہر کی نمائندگی کر سکے۔ ہم اس بات کے لیے بھی شکر گزار ہیں، اس رویا کے لیے جو خدا نے اپنے بندے کو دکھائی اور ممکن ہوا کہ خدا کے لوگوں کی دعاؤں کے طفیل جو ہے اس ٹیلی ویژن کا آغاز ہو سکے۔ میں اس بات کے لیے پاسٹر طارق جان کو، ان کے تمام ان ساتھیوں کو جو شب و روز اس چینل کو نشوونما دینے کے لیے، تقویت دینے کے لیے، بڑھانے کے لیے رات دن جو ہے وہ محنت کرتے ہیں۔ اور خدا اس چینل کے وسیلے سے ہماری دعا ہے کہ زندگیوں کو تبدیل کرے، لوگ خدا کے کلام کو سیکھیں اور اس کلام کے وسیلے سے زندگیاں تبدیل ہوں، جہالت اور تاریکی زندگیوں سے جائے۔ اس لیے میں اپنی طرف سے آپ سب کو جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اور اسپیشلی میں آپ کو پادری صاحب، پادری عارف صاحب کو، پادری طارق جان اور تمام کو اس ٹیلی ویژن کے آغاز میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ تھینک یو پاسٹر صاحب۔ اب میں چاہوں گا کہ پاسٹر ہنوک ڈیوڈ صاحب اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ شکریہ پاسٹر عارف صاحب۔ میں سمجھتا ہوں کہ خدا کے خاص فضل کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا کہ راولپنڈی سے، جیسا کہ اور پاکستان کے وطن عزیز کے دوسرے شہروں، کراچی، لاہور، دیگر شہروں سے بھی مسیحی ٹی وی کام کر رہے ہیں، اور ان کے لیے بھی ہم خدا کے شکر گزار ہیں، لیکن یہ خدا کی مرضی ہوئی، اس کا خاص فضل تھا کہ یشوا ٹی وی کا آغاز راولپنڈی سے کیا جائے، جو سیٹلائٹ پر کم از کم دنیا بھر کے 137 ممالک میں جائے گا، دیکھا جائے گا۔ اور میں اس پر ناظرین کو بھی مبارکباد کہتا ہوں اور خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، اور میری دعا ہے کہ یہ ٹی وی خداوند کے نام کو جلال دینے کا، خداوند کے پیغام کو ان لوگوں تک جو ابھی اس سے ناواقف ہیں پہنچانے کا، اور لوگوں کی تعلیم و تربیت کا، ان کی روحانی ترقی کا، ان کی ذہنی بالیدگی، اور خاص طور پر مسیحی عقائد میں اور بائبل مقدس کی تفہیم میں، بائبل مقدس کی سمجھ بوجھ میں ان کے اندر بلوغت
اور ذہنی ایک میچورٹی لانے کا سبب بنے۔ تو میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور جہاں تک ممکن ہوا جو خدمت مجھ سے ہو سکے گی اس سلسلے میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ بہت شکریہ پاسٹر صاحب۔ پاسٹر صاحب، ہم آج کے اس سیشن کو آگے بڑھاتے ہیں، اور خدا کے کلام میں سے زبور 119 اور اس کی 105 آیت میں تلاوت کروں گا، جو ہماری مین آیت ہے اس پروگرام کے سلسلے میں۔ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ خدا ان کے کلام کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ خدا کا کلام ہی ہے جو ہماری ہر لمحہ، ہر وقت، ہر معاملے میں رہنمائی کرتا ہے، تاکہ ہم بہتر طور پر خدا کے تابع زندگی گزار سکیں، اور خدا کو اپنا منجی، اپنا نجات دہندہ اور اپنا خالق جانتے ہوئے اس کے تابع رہ کر زندگی گزاریں، اور اس کے خوف میں زندگی گزار سکتے ہیں۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا نے اپنا کلام ہمارے ہاتھوں میں دیا ہوا ہے، اور ہماری اپنی زبان میں ہمارے پاس میسر ہے، اور خدا کے کلام کی برکات سے پوری دنیا فائدہ اٹھا سکتی ہے اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو۔ خدا کا شکر کرتے ہیں۔ آج ہم آگے بڑھیں گے اس کلام کو لے کر۔ ہم متی کی انجیل سے شروع کریں گے۔ متی کی انجیل اس کا پہلا باب، اور اس میں سے ہم یسوع مسیح کا نسب نامہ دیکھیں گے کہ اس میں اناجیل میں، دو اناجیل میں یسوع مسیح کا نسب نامہ جو دیا گیا ہے وہ کیوں دیا گیا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے۔ اور اس سلسلے میں پاسٹر پیٹرک اسلم صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اس پر روشنی ڈالیں۔ بائبل مقدس میں جتنے بھی نام دیے گئے ہیں، بالخصوص اگر آپ پرانے عہد نامے کا مطالعہ کریں تو پیدائش کی کتاب میں بے شمار ایسے نام جو ہیں وہ دیے گئے ہیں جن کا تعلق جو تھا وہ مقدس نوح کے گھرانے سے، مقدس ابراہیم کے گھرانے سے، اور پھر نسل در نسل جو ہے وہ بنی اسرائیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ چلے آتے ہیں۔ ہمارے بائبل کے عام قاری جو ہیں وہ ان نسب ناموں پر جب آتے ہیں بائبل مقدس کا مطالعہ کرنے کے لیے، یا وہ روزمرہ زندگی کی بائبل سٹڈی میں وہ جب اس پر آتے ہیں، تو عموماً ہمارے لوگ جو ہیں، وہ ہمارے مسیحی بہن بھائی جو ہیں، ہماری کلیسیا کے جو لوگ ہیں، وہ ان نسب ناموں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، شاید اس لیے کہ یہ ایک بہت خشک مضمون ہے، اس میں جسے پڑھنا جو ہے وہ ہم شاید نہیں سمجھتے، اچھا نہیں سمجھتے کہ یہ اس میں سے ہم پڑھتے رہیں گے تو ایک تو نام ان کے مشکل ہیں، دوسری بات کہ ان کا شاید اس کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ اتنا نہیں ہے، اسے پڑھنا کوئی زیادہ ضروری نہیں ہے۔ پاسٹر صاحب، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ بہت سے لوگ واقعی جو ہے اس کو پڑھنا جو ہے مشکل سمجھتے ہیں، چونکہ یہ عبرانی نام ہیں اور ان کو پڑھتے ہوئے بڑی مشکل محسوس ہوتی ہے، ایک پڑھے لکھے شخص کے لیے بھی بڑا مشکل ہے، لیکن ان کا ایک کوئی مقصد تو ہے کہ یہ یہاں لکھے گئے ہیں خدا کے کلام میں۔ تو میں چاہوں گا کہ اس کو آگے بڑھائیں۔ پاسٹر ہنوک ڈیوڈ صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اس کے بتائیں کہ یہ کیوں لکھے گئے۔ پاسٹر صاحب، اس سے پہلے کہ میں آپ سے شیئر کروں، اور ناظرین بھی سن رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، میں یہ بتانا چاہوں گا کہ مقدس متی نے بنیادی طور پہ جو بنی اسرائیل میں سے، یہودیوں میں سے مسیحی ہوئے تھے، ان کے لیے لکھا تاکہ وہ یہ سمجھیں کہ ہم جس مسیحا کے انتظار میں تھے اور جسے داؤد کے خاندان اور داؤد کے حسب نسب سے ہونا تھا، اس کو ثابت کیا جائے۔ اس لیے وہ ابراہیم سے شروع کرتا ہے، پھر داؤد تک آتا ہے، اور پھر مقدس یوسف تک جو خداوند یسوع مسیح کا شرعی باپ تھا، وہ اس کو لے کر آتا ہے۔ اور مقدس لوکا نے بنیادی طور پہ یونانیوں کے لیے، لیکن یونانیوں کے حوالے سے تمام غیر اقوام کے لیے اپنے انجیلی بیان کو قلم بند کیا۔ اس لیے وہ خداوند یسوع مسیح کا داؤد کے ساتھ
مقدسہ مریم کے حوالے سے، ابھی میں اس کی وضاحت کروں گا کہ مقدسہ مریم کا نسب نامے میں کیا رول ہے یا اس کا کس طرح سے بیان ہے، لیکن پہلے میں یہ بتا دوں کہ مقدس لوکا مریم کے باپ ایلی سے شروع کر کے تو وہ داؤد تک، پھر داؤد سے ابراہیم تک، لیکن وہ ابراہیم تک روک نہیں دیتا کیونکہ وہ تمام اقوام کے لیے لکھ رہا تھا، اس لیے وہ ابراہیم سے پیچھے آدم تک لے کر جاتا ہے نسب نامے کو، تاکہ یہ ظاہر کرے کہ تمام خداوند یسوع مسیح صرف اسرائیل یا یہودیوں کے لیے نہیں، بے شک اولین درجہ ان کے لیے ہے اور سب سے پہلا رابطہ ان کے ساتھ ہے خداوند یسوع مسیح کا، لیکن خداوند یسوع مسیح باقی اقوام اور دیگر حسب نسب کے لوگوں میں سے جو بھی اس پر ایمان لائے گا اس کے لیے ہے۔ تو اب میں یہ وضاحت کر دوں کہ جب مقدس متی نسب نامے کو بیان کرتا ہے تو وہ اصل میں جو خداوند یسوع مسیح کا شرعی باپ اور مقدسہ مریم کا منگیتر یعنی یوسف تھا اس کے حوالے سے کرتا ہے، اور مقدس لوکا مقدسہ مریم کا نام نہیں لیتا کیونکہ وہ احترام کرتا ہے ایک روایت کا کہ عورتوں کا نسب نامہ بیان نہیں کیا جاتا تھا اس دور میں، ایک ایسی روایت تھی، اس کا احترام کرتے ہوئے مقدسہ مریم کا نام لیے بغیر وہ یوسف کے باپ کا نام ایلی بتاتا ہے، جبکہ ایلی یوسف کا سسر اور حقیقت میں مقدسہ مریم کا باپ تھا، اور وہ وہاں سے پھر داؤد تک لے کر جاتا ہے۔ اور میں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ داؤد کے بہت سے بیٹے تھے، جن میں سے سلیمان جو بادشاہ تھا، داؤد کے بعد بادشاہ بنا، سلیمان کا جو آگے نسب چلتا ہے اس میں سے پھر یعقوب اور مقدس یوسف تک بات آتی ہے، اور داؤد کا ایک اور بیٹا تھا مقدس داؤد کا ناتن نبی کا جو حسب نسب آگے چلتا ہے وہ مقدسہ مریم تک ایلی کے وسیلے سے آتا ہے۔ بہت اچھے پاسٹر صاحب، بڑا اپنے خوبصورت انداز میں اسے بیان کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہتوں کے لیے باعث برکت ہوگا اور اس کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ اور اس نسب نامے کی یہودی تناظر میں کیا اہمیت تھی؟ پاسٹر صاحب آپ کے خیال میں، پاسٹر پیٹرک صاحب آپ تھوڑا وضاحت کریں گے کہ یہودی تناظر میں اس نسب نامے کی کیا اہمیت تھی؟ یہودی جو ہیں وہ در حقیقت اپنے نسب نامے کے بارے میں انتہائی محتاط رہتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا تعلق، ہماری جڑیں جو ہیں وہ مقدس ابراہیم سے ملتی ہیں، اور وہ اس بات میں بڑے محتاط رہتے تھے، اور اپنے خاندان کا مکمل ریکارڈ رکھنا ان کی اولین ذمہ داری میں سے تھا، اور اگر کوئی اپنی اس ذمہ داری کو پورا نہیں کرتا تھا تو یہودی دستور کے مطابق وہ اپنے خاندان کا، اپنے قبیلے کا، اپنے اس تمام باپ دادا کا وفادار نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے اس ریکارڈ کو قائم کر کے وہ اسے محفوظ کر لیتے تھے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی گراوٹ یا ملاوٹ نہیں ہونے دیتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا باپ ابراہیم جو ہے وہ ہمارا جد امجد ہے، اور ہم اس سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور ایک اور بڑی خوبصورتی کی بات پادری صاحب میں بتانا چاہتا ہوں اپنے سامعین کو بھی، اور آپ تک بھی یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہودی بڑی ذمہ داری کے ساتھ اپنے 12 قبیلوں کا ریکارڈ جو ہے وہ ان کی بڑی عدالت سین ہیڈرن جہاں سے فیصلے ہوتے تھے، اس عدالت کے اندر انہوں نے اپنی وارڈروبز جو ہیں وہ بنائی ہوتی تھیں، اور ہر قبیلے کا ریکارڈ ان کے باپ دادا کا حسب نسب جو ہے وہ اس میں محفوظ ہوتا تھا، اور جب وہ جمع کراتے تھے تو ایک مصدقہ کاپی جو ہے وہ جمع کرانے والے کے سربراہ کے پاس ہوتی تھی، اور ایک کاپی جو ہے وہ ان کے ریکارڈ میں موجود ہوتی تھی، تاکہ ان کا یہ نسل در نسل ریکارڈ جو ہے وہ محفوظ رہ سکے۔ اور اسی لیے جو ہے ہمارے پاس نسب نامے میں یہ جو ہے وہ باتیں سامنے آتی ہیں کہ مسیح یسوع کا جو نسب نامہ ہے وہ اس کے باپ دادا، اس کے آباء و جداد سے جا ملتا ہے، اور یہ کوئی حادثاتی بات نہیں تھی، یہ خدا کے منصوبے کے عین مطابق تھا
کیونکہ خداوند خدا نے پیدائش کی کتاب کے 12ویں باب کی پہلی 3 آیات میں یہ کہا مقدس ابراہیم سے کہ میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور دنیا کے سب قبیلے اور قومیں جو ہے وہ تجھ سے برکت پائیں گے۔ جی پاسٹر صاحب، آپ بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے، اور دل تو نہیں چاہتا کہ اس گفتگو کے سلسلے کو توڑیں، لیکن یہاں وقت ہے ایک بریک کا۔ ناظرین، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، بریک سے واپس آ کر یہیں سے اپنی گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے۔ خوش آمدید۔ جی تو ناظرین، آج ہم یسوع مسیح کے نسب نامے پر بات کر رہے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یسوع مسیح ساری دنیا کے نجات دہندہ ہیں۔ بس اب یہ تو بڑی خوبصورت بات ہے، یہ یسوع مسیح صرف کسی ایک قوم، ایک قبیلے کے نہیں ہیں، یا کسی مخصوص طبقے کے منجی نہیں ہیں، نجات دہندہ نہیں ہیں، بلکہ وہ ساری دنیا کے نجات دہندہ ہیں۔ اور یسوع مسیح نے جو کفارہ بھی دیا وہ ساری دنیا کے لیے دیا، تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں بہت کم لوگوں کو پتہ ہیں، تو ہمیں واقعی اس پر بہت کم گفتگو ہوتی ہے، ایسی باتوں پر۔ یسوع مسیح کے نسب نامے پر میں نے بہت کم گفتگو سنی ہے، بہت کم سوال و جواب کا سلسلہ میں نے دیکھا ہے، لیکن آج مجھے بھی برکت مل رہی ہے ان باتوں سے۔ پاسٹر صاحب، آپ بتائیں کہ یسوع مسیح جب ساری دنیا کے نجات دہندہ ہیں، تو پھر کیوں مخصوص طبقے کے لیے ان کو کیوں سمجھا جاتا ہے؟ اگر کوئی صرف کسی مخصوص طبقے کے لیے جیسے یہودیوں یا محض بنی اسرائیل کے لیے نجات دہندہ سمجھتا ہے خداوند یسوع مسیح کو، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس شخص کی کلام سے ناواقفیت کا ثبوت ہے۔ یہ ضرور ہے کہ خداوند نے اپنے الہی انتظام کے تحت نجات دہندہ کو انسانی صورت میں، انسانی روپ میں دنیا میں لانے کے لیے پہلے ایک شخص کو چنا جو ایمانداروں کا باپ ہے، ابراہیم، اور پھر اس میں سے خداوند نے ایک خاص قوم، اور اس قوم میں سے ایک خاص قبیلہ، اور اس قبیلے میں سے ایک خاص خاندان کو چن لیا، جس کے وسیلے سے خدا کا انتظام ہے، جس کے وسیلے خداوند نجات دہندہ کو دنیا میں لایا۔ اس لیے قدرتی طور پہ جس قوم میں سے یا جس کے وسیلے سے انسانی اعتبار سے خداوند یسوع مسیح کا ظہور ہوا، اس کا پہلا حق تھا، پہلا درجہ یا پہلا حق نجات دہندہ کی قبولیت کا یا اس کے ساتھ تعلق کا ان کا بنتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی اقوام اور باقی جو اہل زبان ہیں، باقی دنیا کے لوگ ہیں مختلف طبقوں کے، وہ اسے نجات دہندہ قبول نہیں کر سکتے یا اس پر ایمان لا کر نجات نہیں پا سکتے۔ خداوند یسوع مسیح سب کے لیے ہے۔ ایک ترتیب میں ضرور یہ بات تھی کہ پہلے خدا کا یہ پروگرام یا خداوند چاہتا تھا کہ پوری بنی اسرائیل اسے قبول کرے، پوری بنی اسرائیل قوم اس کو قبول کرے، تاکہ اس قوم کے وسیلے سے پھر پوری دنیا میں نجات دہندہ کی خوشخبری جائے۔ لیکن اس قوم نے بطور قوم تو اسے رد کر دیا، تو بھی خداوند نے اس قوم میں سے ہزاروں لوگوں کو توفیق دی کہ وہ اس پر ایمان لائیں، اور انہی کے وسیلے سے پھر غیر اقوام میں سے بھی بہت سے لوگ یسوع مسیح پر ایمان لائے، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے اور رہتی دنیا تک جاری رہے۔ بہت اچھے، یعنی کہ ہم بھی اسی سلسلے میں آتے ہیں کہ بنی اسرائیل سے ہمارا تو کوئی تعلق نہ تھا، لیکن سے روحانی ایک تعلق تو یسوع مسیح کے وسیلے ہے، لیکن نسلی اعتبار سے یا خون کے اعتبار سے یا خاندان کے اعتبار سے اگر کہیں تو وہ ہمارا تعلق نہیں۔ ہم غیر اقوام میں سے تھے، اور خدا کے فضل سے خدا کی خاص قوم میں ہم شامل ہو گئے۔ اب ہم یسوع مسیح کے وسیلے سے اس قوم میں شامل ہو جاتے ہیں جس کو خدا نے عزت دی، تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ متی رسول اس نسب نامے کو یسوع ابن داؤد ابن ابراہیم ہی سے کیوں شروع کرتا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ پاسٹر پیٹرک صاحب، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اس پر کچھ روشنی ڈالیں
جی پادری صاحب، پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں کہ یہ کوئی حادثاتی طور پر بات نہیں تھی. یہ اس لیے مقدس ابراہیم اور مقدس داؤد سے منسوب کرتے ہیں کیونکہ یہودی بخوبی جانتے تھے کہ مقدس ابراہیم اور مقدس داؤد کے گھرانے میں سے ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے، ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو اپنے باپ داؤد کا تخت و تاج جو ہے وہ سنبھالے گا. اور اس کی میرے خیال میں پیشن گوئیاں بھی ملتی ہیں. پیش گوئیاں یوسایا کی کتاب میں ملتی ہیں اور پرانے عہد نامے میں بے شمار جگہ پر اس کا جو ہے وہ ذکر ہمیں ملتا ہے. اس لیے ان کے ساتھ ان کا تعلق جو ہے ان کا ربط ہے کہ چونکہ خداوند یسوع مسیح جو ہیں ان کا شجرہ نسب جو ہے وہ بادشاہوں کے قبیلے سے تھا اور مقدس داؤد ان کا باپ دادا تھا. اگرچہ الوہیت کے اعتبار سے وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا تھا لیکن نسب نامے کے اعتبار سے خداوند یسوع مسیح جو ہیں ان کا تعلق مقدس ابراہیم، ان کے بیٹے اسحاق، پھر ان سے پیدا ہونے والے بیٹے یعقوب اور پھر ان کے بعد جو ہے ان کی نسل جو ہے وہ نسل در نسل وہ ایک شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور ایک قانونی جانشینی کا سلسلہ ان کی زندگی میں جو ہم دیکھتے ہیں یہودیوں کی زندگی میں جو ہے جاری ساری رہتا ہے. اس وجہ سے ان کا نام، وہ اپنا نسب نامے کا آغاز مقدس متی جو ہیں چونکہ وہ یہودی تھے، وہ اپنے باپ دادا کی ریت روایت کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے. انہوں نے یہ نسب نامہ جو ہے وہ مقدس داؤد، مقدس ابراہیم سے شروع کیا، اس کے ساتھ وہ منسوب کرتے. اور ایک اور بات اس میں بڑی خوبصورت بات جو ہے وہ پائی جاتی ہے کہ مقدس موسیٰ کی جو کتاب پیدائش کی کتاب ہے اس میں جو ہے وہ پیدائش کی کتاب کے 5ویں باب میں جو نسب نامہ بیان کیا گیا ہے وہ آدم کا نسب نامہ بیان کیا گیا ہے. لیکن اس میں خداوند یسوع مسیح کا نسب نامہ جو ہے وہ مقدس داؤد کے گھرانے سے پیش کیا گیا ہے تاکہ وہ اسے پتہ چل سکے کہ یہ شاہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. اور یہ بھی اس میں مسیح کا نام اس لیے آخر میں جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے جو جب اس کی 14ویں پشت کا تیسرے حصے میں بیان کیا جاتا ہے تو مسیح کے نام پر کلوز کیا جاتا ہے، اس لیے کہ یسوع مسیح واحد وہ ہستی ہیں جو پوری دنیا کے لیے امید بن کر آنے والے تھے. وہ مسیح تھے، وہ مخصوص شدہ تھے، ان کو مخصوص کیا گیا تھا کہ وہ اپنے باپ دادا کے شاہی قبیلے میں سے پیدا ہوں گے اور وہ نہ صرف جسمانی طور پر بلکہ روحانی طور پر تخت و تاج جو ہے وہ سنبھالیں گے اور بنی نوع انسان کو ان کے گناہ کے تسلط سے جو دنیا کے بادشاہ نہیں چھٹکارا دے سکتے تھے، یسوع مسیح حقیقی بادشاہ بن کر اپنے خاندان میں سے آیا کہ تم بھی میری بادشاہی میں داخل ہو گئے. اور اس کی میرے خیال میں پیشن گوئیاں بھی ملتی ہیں. پاسٹر صاحب نے بادشاہی کا جو ہے ذکر کیا ہے، یہ بادشاہی جو یسوع مسیح کی بادشاہی جس میں یسوع مسیح بادشاہ کے طور پر آئے اور یہودی اس کو بات کو نہ سمجھ پائے، اور یہ اس کا کیا تعلق ہے کہ یسوع مسیح نے پھر بادشاہی کیوں نہیں کی زمین پر؟ یہ کیسے بادشاہ تھے؟ اصل میں یہودیوں کی امید کچھ اور تھی. پرانے عہد نامے کو اگر ہم توجہ سے پڑھیں تو اس میں خداوند یسوع مسیح کی پہلی آمد اور پھر اس کی دوسری آمد دونوں کا ہی بیان ہے، اور خداوند یسوع مسیح کی جو زمین پر بادشاہی ہے اس کا تعلق پرانے عہد نامے کی تمام پیشخبریوں میں اس کی دوسری آمد کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے. لیکن یہودیوں نے پہلی آمد اور پہلی آمد کے حوالے سے، جیسے مثال کے طور پہ یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 53واں باب، اس میں خداوند یسوع مسیح کے دکھ اٹھانے کا بڑا واضح اور واشگاف بیان ہے. لیکن یہودیوں نے اپنے حالات کے تحت ان چیزوں کو تو نظر انداز کر دیا. وہ اس امید میں تھے کہ ہمارا مسیحا جو موعودہ مسیح ہے جس کا وعدہ ہم سے کیا گیا ہے وہ آئے گا اور اس زمین پہ آتے ہی بادشاہی قائم کرے گا اور ہمیں رومیوں کی یا غیر اقوام کی غلامی سے آزادی دلائے گا. اس لیے خداوند یسوع مسیح کی بادشاہی کا جو روحانی پہلو ہے، روحانی بادشاہی جو پہلی آمد میں اس نے قائم کرنا تھی اور اس نے قائم کی، جو روحوں پر اور ذہنوں پر اور دلوں پر اس کی بادشاہی ہے، خیالات پر اس کی بادشاہی ہے، اسے انہوں نے قبول کرنا. چونکہ ان کی جو اپنی خود ساختہ ایک توقع تھی، اس توقع پہ خداوند یسوع مسیح پورا نہ اترے
تو اس لیے، اور آپ کو ایک واقعہ یاد ہوگا یوحنا کے انجیلی بیان سے کہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر وہ لے گئے اور زبردستی اسے بادشاہ بنانا چاہا، اس کے سر پہ تاج بھی رکھنا چاہا. وہ چاہتے تھے کہ ابھی اپنی بادشاہی کا اعلان کرے اور ہم اس بادشاہ کے تحت ہو کر جنگ کریں اور رومیوں کے خلاف بغاوت کریں اور ان کی حکومت کو ختم کر کے اپنی ایک سلطنت یا دنیوی بادشاہی، جبکہ یسوع مسیح کا پہلی آمد میں مقصد دنیوی بادشاہی قائم کرنا نہیں تھا. یہ مقصد پورا ہوگا اپنے مقرر وقت پر، لیکن اس کی دوسری آمد اور پھر عدالت ہونے کے بعد. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یسوع مسیح نے روحانی بادشاہی کا آغاز کیا، روحانی بادشاہی قائم کی، اور اس کے بعد وہ پھر آئیں گے اور زمینی بادشاہی بھی ان کی ہوگی. خداوند آپ کو برکت دے. بہت اچھا لگا. اور میں اس سے اگلا سوال ایک پوچھوں گا پاسٹر پیٹرک صاحب سے کہ متی کے مطابق اس شجرہ نسب میں 3 بار 14 پشتوں کا بیان کیوں کیا گیا ہے؟ اس کے آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے، اور کیوں متی رسول اس کو 3 حصوں میں 14 پشتوں میں جو ہے وہ بیان کرتا ہے؟ بڑا دلچسپ سوال کیا پادری صاحب آپ نے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابہام جو ہماری کلیسیاؤں میں اس کے پڑھنے کے سبب سے پایا جاتا ہے، شک و شبہات پائے جاتے ہیں یا اسے سمجھنے سے لوگ قاصر رہتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جوشوا ٹی وی نے اس بڑے خوبصورت سلسلے کا آغاز کیا ہے تاکہ ان تمام ابہام کو کلیئر کیا جائے اس کے وسیلے سے، کہ ہم سیکھیں پاک کلام میں سے کہ پاک کلام جو ہے وہ ہمیں کیا سکھاتا ہے اس کے بارے میں. تو بائبل مقدس میں جو ہے وہ خاص طور پر یہ لفظ جو 14 کا عدد استعمال کیا گیا ہے اس میں پشتوں میں، یہ در حقیقت اگر اس کو آپ ہاف کریں، اس کو نصف کریں، تو یہ 7 کا عدد بنتا ہے، مقدس داؤد کا عدد. اور مقدس داؤد کے عدد کو دگنا کیا جائے تو 14 بن جاتا ہے. تو یہ 14 کا عدد جو ہے وہ خاص طور پر ان کے باپ دادا مقدس داؤد کے ساتھ جا ملتا ہے، اور وہ کسی بھی طریقے سے اپنے باپ دادا سے خارج نہیں رہنا چاہتے تھے، کیونکہ اگر کوئی شخص اس چیز سے خارج رہے تو وہ اپنے خاندان سے اور اپنی اس وراثت سے خارج ہو جاتا ہے. تو مسیح خداوند جو ہیں وہ ایک میراث رکھتے ہوئے اپنے باپ دادا کی، وہ اپنے باپ داؤد کا جو ہے وہ عدد استعمال کرتے ہیں مقدس متی کے وسیلے سے. دوسری بات یہ تھی، ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے پادری صاحب، کہ یہ ان کا ایک جو ہے ریپیٹیشن کا عمل جو ہے وہ جاری رہتا تھا. یہودی جو ہیں وہ اپنے نسب نامے کو ان حصوں میں 3 حصوں میں کر کے 14 کر کے اپنے بچوں کو نسب نامہ جو ہے وہ یاد دلاتے، حفظ کراتے تھے. ازبر کا طریقہ جو ہے وہ مسلسل ان کی زندگی میں جاری رہتا تھا تاکہ ان کی اولاد جو ہے وہ اپنے باپ دادا کے نسب نامے کو بھول نہ جائے. اگر آپ استثنا کی کتاب میں پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ تو شریعت کی کتاب کو نہ بھولنا، تو اس کا ذکر کیا کرنا، بار بار ذکر کیا کرنا. اور پھر زبور 78 میں ہم پڑھتے ہیں کہ ایک پشت آئے گی اور دوسری جو ہے وہ اس کی جگہ لے گی، اور وہ انہیں اپنے باپ دادا کے بارے میں سکھاتی رہے گی مسلسل. اور جو قومیں اپنے باپ دادا کے حسب نسب کو بھول جاتی ہیں، بربادی کا پہلا قدم وہاں سے شروع ہوتا ہے. اس لیے مقدس متی نے یہودی ہونے کے ناطے سے یہ پیغام دیا ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے شجرہ نسب کو جو ہے وہ نہ بھولیں. اس لیے تین بار اس کا ذکر ہے، کیونکہ اس کو یاد کرنے میں آسانی ہوتی تھی. اس لیے انہوں نے اس کا 14 کا عدد 3 حصوں میں کر کے کیا ہے تاکہ اس کو سیکھنے میں، اسے یاد کرنے میں کسی قسم کی دشواری جو ہے وہ نہ ہو سکے. بہت اچھا پاسٹر صاحب، آپ نے بڑا خوبصورت بیان کیا. میں چاہوں گا کہ اس پر مزید تھوڑی گفتگو کی جائے، اور پاسٹر ہنوک ڈیوڈ صاحب بھی اس پر کچھ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، اور اس کے بارے میں ہم مزید سیکھیں گے. جی شکریہ پاسٹر صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ پادری پیٹرک اسلم صاحب نے جو کچھ فرمایا کہ مقدس متی نے 3 حصے کیوں کیے نسب نامے کے، اور ہر حصے میں 14 کا عدد کیوں رکھا، میں کلی طور پہ ان کی بات سے متفق ہوں. بہت اچھا بیان ہے. لیکن میں اس پہ فردر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم زباندانی کی طرف تھوڑا سا آئیں
تو اس حوالے سے بھی ہمیں ایک بڑی مددگار ایک چیز ملتی ہے، ایک نظریہ ہمیں نظر آتا ہے کہ مقدس داؤد کا جو نام ہے عبرانی میں، اس کا تلفظ ہے داود، اور یہ تلفظ اعراب لگا کے بنتا تھا، لیکن بنیادی طور پہ داؤد نام کے جو عبرانی میں حروف ہیں وہ 3 ہیں، دال، واو اور دال۔ اور پہلے دال پہ جب وہ زبر لگاتے تھے عبرانی قواعد کے مطابق، اور واو کے نیچے زیر لگاتے تھے، تو یوں پڑھتے وقت یا بولتے وقت داود کہتے تھے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ اعراب کی تو کوئی عددی قیمت، نیومیریکل ویلیو نہیں ہوتی۔ نیومیریکل ویلیو یا عددی قیمت ہوتی ہے حروف صحیحہ کی، جو بنیادی حروف ہیں، جیسے دال ہے، واو ہے اور پھر دال ہے۔ تو دال کی جو عبرانی زبان کے مطابق عددی قیمت ہے وہ 4 ہے، اور واو کی عددی قیمت 6 ہے، اور پھر اگلا دال اس کی عددی قیمت پھر 4 ہے۔ تو ان کو اگر جمع کریں تو 14 کا ہندسہ ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ کہ پہلی بات یہ یاد رکھے کہ داؤد کے نام میں 3 بنیادی حروف، دال، واو اور دال، 3 حصے میری دانست میں مقدس متی نے اس لیے کیے تاکہ ان حصوں سے بھی مقدس داؤد کی طرف پوری طرح سے ذہن نسب نامہ پڑھتے یا اس کا حصوں کو دیکھتے ہوئے اور ان کے اعداد و شمار کو گنتے ہوئے مقدس داؤد کی طرف ذہن منتقل ہو جائے۔ پھر جیسے ابھی گزارش کی کہ عددی قیمت داؤد کی نکلتی ہے عبرانی قواعد کے مطابق 14، تو اس لیے ہر حصے کے پشتوں کی تعداد، اگرچہ یہ کام کرنے کے لیے مقدس متی کو، اور یہی وجہ ہے کہ مقدس لوکا اور متی کے نسب ناموں میں داؤد تک بھی کچھ ویریشنز، کمی زیادتی ہمیں نظر آتی ہے، اس کی بنیادی وجہ بھی اس حوالے سے جو ہماری گفتگو ہو رہی ہے ناظرین سمجھ لیں گے کہ مقدس متی کو بنیادی طور پہ 3 حصے بنانے تھے، 3 داؤد کے 3 حروف کے حوالے سے وہ اس نے بنائے، اور ہر ایک میں 14 نہ 15 نہ 13 نہ 16، کم یا زیادہ اعداد وہ نہیں رکھ سکتا تھا داؤد کی عددی قیمت کے حوالے سے، اس لیے بعض پشتوں کا درمیان سے اسے ذکر چھوڑنا پڑا۔ اور یہ عام بات تھی، یہ کوئی انہونی یا عجیب یا الگ یا ایسی بات نہیں تھی کہ مقدس متی نے پہلی دفعہ یہ طریقہ کار استعمال کیا ہو۔ بنی اسرائیل میں اور یہودی قوم میں یہ عام دستور تھا کہ نسب نامے کے اختصار کے لیے یا یہ اس کی جامعیت، اس کو کمپریہنسو بنانے کے لیے کہ سارے نام بھی آ جائیں اور اختصار بھی ہو جائے، تو کئی بار دادا کے بعد باپ کا نام چھوڑ کے پوتے کا، کئی بار دادا کے بعد باپ کا بھی اور پوتے کا بھی نام چھوڑ کے پڑ پوتے کا نام دادا کے بعد ڈائریکٹ لکھا جاتا اور انہیں باپ بیٹا ہی کہا جاتا تھا۔ تو یہ کامن پریکٹس تھی۔ فرق آپ کو نظر آتا ہے نا کہ لوکا جب ایلی سے داؤد تک لے کے جاتا ہے تو اس میں اور پشتوں کی تعداد میں مقدس متی میں کچھ فرق نظر آتا ہے۔ بعض ناموں کا فرق تو اس لیے نظر آتا ہے کہ ناتن کے بعد جو مقدس داؤد کا دوسرا بیٹا تھا وہ تو نام الگ ہونے ہی تھے، لیکن سلیمان اور داؤد تک پشتوں کی تعداد میں، اور اس سے پیچھے جب داؤد سے آگے چلتے ہیں ابراہیم تک لوکا لاتا ہے تو اس تعداد میں تھوڑا فرق ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ مقدس متی کے پیش نظر بنیادی بات یہ تھی کہ اس نے 14 کے 3 حصوں کو بنا کر، یعنی اس نے 42 پشتیں ہی انکلوڈنگ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا نام، 14واں نام آخری پشت میں یسوع مسیح کا، جیسے کہ ہم بات کر چکے ہیں۔ تو یہ بہت خوبصورت ہمیں آج انفارمیشن ملی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے پروگرام ہوتے رہیں گے۔ جب ہم اس طرح کی گفتگو کرتے رہیں گے، ہم آئندہ اپنے پروگرام میں اسے اور آگے لے کر بڑھیں گے، اور پھر ہم جانیں گے کہ کتاب مقدس کی کوئی بھی بات جو ہے ایسے ہی نہیں ہے، کسی بھی کوئی بھی جو ہے نا اس میں خطا نہیں ہے، اور اس میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں ڈالی گئی۔ یہ خدا کے پاک روح کی رہنمائی سے یہ لکھا گیا، خدا کے پاک روح کی رہنمائی سے ہم تک پہنچا، خدا نے ہی اسے محفوظ رکھا، اور آج ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے آج یسوع مسیح کے نسب نامے پر گفتگو کی، جو کہ بڑی کمپریہنسو تھی، اور اس پر ہم نے مختلف سوالات بھی کیے، اور ان کے جواب ہم نے اپنے مہمانوں سے لیے،
اور میں سمجھتا ہوں کہ یسوع مسیح کا نسب نامہ متی کی معرفت جو لکھا گیا اور لوکا کی معرفت جو لکھا گیا، اسے چھوڑنا نہیں چاہیے بلکہ اسے پڑھنا چاہیے، اور اس کو جیسا کہ پاسٹر صاحبان نے اس کی اہمیت بتائی ہے، اسے ہمیں ذہن میں رکھتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آئندہ پروگرام میں پھر ملیں گے۔ بہت شکریہ۔